السلام علیکم۔ موت انسان کی سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر آج کی سائنس موت کو شکست دینے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ جہاں مرنے کے بعد انسانی جسم کو فریز کر کے رکھا جاتا ہے، اس امید پر کہ ایک دن سائنس اسے دوبارہ زندہ کر دے گی، کیا یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی یا سائنسی تحقیقات ہے؟ آئیے اس پر سائنسی اور اسلامی تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کرائونکس کیا ہے؟ یہ ایک سائنسی طریقہ ہے جس میں مرنے کے بعد کسی انسان کے جسم یا دماغ کو انتہائی سرد درجہ حرارت یعنی -196 ڈگری سینٹی گریڈ پر مائع نائٹروجن میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کے خلیات مزید خراب نہ ہوں، تاکہ مستقبل میں جب سائنس ترقی کرے تو اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ اس پر جرمنی کے سائنسدان الیگزینڈر جرمن نے چوہے کے دماغ کی خلیات کو فریز کر کے محفوظ کیا اور بعد میں اسے بحال بھی کیا۔ چین کے فودان یونیورسٹی کے سائنسدان شاؤ زیچنگ نے انسانی دماغ کو تقریباً 1.5 سال تک محفوظ رکھا۔ امریکہ کی لیبارٹری میڈیسن کنٹری 21 نے خرگوش کے دماغ کو ایک خاص عمل جماعت سازی کے ذریعے فریز کر کے دوبارہ فعال کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ کرائونکس کے ادارے کرائونکس انسٹی ٹیوٹ امریکہ، یہاں 240 سے زائد افراد کے جسم یا دماغ کو محفوظ کیا جا چکا ہے۔ الکور لائف ایکسٹینشن امریکہ، یہاں مکمل جسم یا صرف دماغ کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ کریو روس انسانوں اور جانوروں کے جسموں کو مائع نائٹروجن میں محفوظ کرتی ہے۔ ٹمارو بائیو یورپ کی ایک نئی کمپنی جو فوری ایمبولینس سروس کے ذریعے جسم کو فریز کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی تحقیقات سے۔ اسلام میں موت کا تصور۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ یہ بات واضح ہے کہ دوبارہ زندگی صرف اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ہی ممکن ہے، دنیا میں نہیں۔ کرائونکس پر اسلامی نظریہ۔ اسلامی فقہ میں مرنے کے بعد فوری طور پر قبر میں دفن کرنا واجب ہے۔ کسی مردہ جسم کو سالوں تک فریز کر کے رکھنا انسانی حرمت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ یقین رکھے کہ اسے ہم دوبارہ زندہ کر لیں گے تو یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اخلاقی پہلو ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جسم اور دماغ ایک مشینی ڈھانچہ ہے جسے دوبارہ چالو کیا جا سکتا ہے، مگر اسلامی نظریے کے مطابق انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح ہے، اور روح کا معاملہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ کیا یہ انسانی تکبر ہے، انسان کی خواہش کہ وہ موت کو شکست دے دے؟ دراصل اللہ کی تقدیر اور قدرت کو چیلنج کرنا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اسے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ بات کا خلاصہ یہ ہے، ابھی تک کسی انسان کو مکمل طور پر فریز کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اسلامی تعلیم کے مطابق نہ سائنس ایسا کر سکتی ہے۔ جسم یا دماغ کو فریز کر کے محفوظ کر لینا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی کہ مستقبل میں روح کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، بلکہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق جسم اور دماغ کو فریز کر کے محفوظ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آج سے کئی صدیاں پہلے لوگ شہد کے ساتھ کوئی چیز محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور وہ کئی دنوں تک محفوظ رہتی تھی، اور آج بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن روح کی بات الگ ہے۔ یہ سب خیالی امیدیں ہیں، اور شریعت میں مردے کو ایسی حالت میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سائنس کے خواب اور اللہ کا وعدہ دونوں مختلف راہیں ہیں۔ سائنس تجربے کر سکتی ہے، مگر زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کریں، نہ کہ اسے چیلنج کریں۔ اس بارے میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔